الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مخاطب ہوں مولانا فضل داد، اور یہ ہماری ترتیب چلی آ رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہوا کرتی ہے کہ ابتدا میں کچھ دیر بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور میری طرف سے ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر انداز میں پچھلے سیشنز کا خلاصہ عرض کرتے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ دنیا ہی کے اندر غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ سب سے پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول فرمائی، اور پھر اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ینگسٹروں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت غلام بھی ہوا کرتے تھے، غلاموں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب دعوت دیا کرتے تھے تو حکمت کے انداز میں، کیونکہ اس وقت وہاں دشمن بھی تھے، اور دشمن نہیں چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت دیں اور اپنی نبوت کا اظہار کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ، کھلے عام طور پر نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ دعوت دیتے ہوئے بہت سارے لوگ وہ ایمان لے آئے، اور من جملہ ان میں پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کیا تو یہ ایک قسم کا فاصلہ تھا، اور اس کے بعد اب لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کے بارے میں تقریر کرنا، یہ کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے حالات آئے اور مسلمانوں کے اوپر، اور من جملہ ان میں شعب ابی طالب کے اندر، یعنی وہ وادی کہ جس کے اندر مسلمانوں کو 3 سال تک اس انداز میں رکھا گیا کہ باقی جو ارد گرد لوگ تھے وہ آپ سے بائیکاٹ کرتے تھے، کھانے پینے، کپڑوں کے، شادی بیاہ، غمی خوشی کے حالات کے اندر بائیکاٹ کرتے، اور ان کا یہ انداز تھا کہ اگر ہم اس طرح بائیکاٹ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ اور بنی ہاشم کے ساتھ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر پریشر آتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ دوستی کرو، بائیکاٹ نہ کرو، ہم سے خرید و فروخت کرتے رہو، ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالہ کر دیتے ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ لیکن اس طرح نہیں ہوا۔
وہاں جو مسلمان تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، پکے رہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے ہماری جان چلی جائے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، ہمارے اوپر سختیاں بھی آئیں سخت سے سخت، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت کے اندر ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح پھر 3 سال گزر گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ 3 سال بہت ہی مشکل گزرے۔ آخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس سختی سے، اس پریشانی سے، اس سخت تکلیف سے اللہ رب العزت نے نجات نصیب کی۔ اگلے سال جو ہے وہ عام الحزن تھا، کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دنیا سے پردہ فرما گئی، رخصت ہو گئی، فوت ہو گئی۔ اور پھر اسی سال کے اندر آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس سال کا نام ہی عام الحزن، یعنی وہ سال کہ جو غم سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کا بھی غم، زوجہ محترمہ کا بھی غم، اور ادھر چاچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی پشت پناہ کی، آپ کا ساتھ دیا بچپن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کے تھے، اور اس وقت سے لے کر اب تک، جب تک آپ کی عمر تقریباً 50 سال کی ہوئی، اس وقت تک یہ تقریباً 42 ایئرز 42 سال ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، جس کو الاسراء بھی کہتے ہیں، اور اس کو تفصیل سے میں نے عرض بھی کیا تھا، اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مکہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک، اور آسمانوں کے اندر پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات، اور پھر جنت کا دیدار، جہنم کا دیدار، اور پھر انبیاء علیہم السلام جو آسمانوں کے اوپر موجود ہیں ان کے ساتھ ملاقات، اور پھر واپس اس دنیا کی طرف تشریف لانا، بیت المقدس تک آنا، بیت المقدس سے واپس مکہ مکرمہ آنا، اور یہ پورا کا پورا سفر جو ہے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ مکمل ہوا۔ تو یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معجزہ ہے۔ اور جہاں اس کی بہت ساری اور بھی حکمتیں ہیں، ایک حکمت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری پریشانیاں آئی ہوئی تھی، تو یہ ایک قسم کی تسلی تھی کہ اللہ رب العزت ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ملاقات اس سے بڑی خوشی کون سی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہوا نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اس سے اگر ہم 11 سال آگے جاتے ہیں، کیونکہ نبوت کے 11ویں سال سے مشہور ہے، تو مسلمان جو مکہ کے اندر تھے ان کے اوپر بڑی سختیاں ہو رہی تھی۔ جو دشمن تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو اس نئے دین کے آگے پہنچانے سے ہم ان کو روک دیں، تاکہ اگر یہ خود مسلمان ہو گئے، ان کو تو ہم واپس نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ یہ دوسروں کو تو یہ دعوت نہ دیں، کیونکہ ان کی دعوت کی وجہ سے بہت سے لوگ جو دوسرے ہیں وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو وہ سختیاں کیا کرتے تھے مختلف قسم کی، لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے طور پر دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور یہ جو بت آپ جس کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور جس کو تم مانتے ہو اپنا خدا، یہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی دوران مدینہ سے 11ویں سال کے اندر مدینہ منورہ، اس وقت اس کو مدینہ النبوی یا مدینہ منورہ نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے۔ تو یثرب سے 6 آدمی آئے، اور وہ حج کے موقع کے اوپر، اس زمانے کے اندر بھی حج تو ہوا کرتا تھا، حالانکہ جس انداز میں ہم آج کل کرتے ہیں اس انداز میں تو نہیں تھا،
لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سال پہ سال لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ تو لوگ آئے یثرب سے، یعنی جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، اور وہ جب آئے اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کے بارے میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو وہ 6 کے 6 جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیے، انہوں نے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب حج کا موسم ختم ہوا، حج کے ایام ختم ہوئے، وہ واپس چلے گئے مدینہ۔ اور انہوں نے کیا کیا، وہاں آرام سے نہیں بیٹھے، لیکن بلکہ وہ جو 6 آدمی تھے انہوں نے جا کر مدینہ کے اندر اپنی محنت شروع کر دی۔ یثرب اس کو کہا جاتا تھا اس وقت۔ اب ادھر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہجرت ہونے والی ہے اور مدینہ شریف کی، یعنی یثرب کی جو زمین تیار ہو رہی ہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر، یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ تو وہ کب ہوا اور کس انداز میں ہوا، اور ان لوگوں نے کس انداز میں قبول کیا، وہ ابھی میں سمجھا رہا ہوں۔ تو اس طرح ہوا کہ یہ جو 6 آدمی تھے یہ گئے واپس مدینہ، اور مدینہ جا کر انہوں نے دین کی دعوت شروع کر دی، اللہ کی توحید کی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی روحانیت دی ہوگی کہ یہ آئے تھے 6 آدمی، اور چند دن ہی رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی دعوت دی اور ان کے دل کے اندر ایمان اتنا مضبوط پیوست ہو گیا کہ یہ واپس گئے اور دوسروں کو بھی مدینہ واپس گئے حج کے بعد مکہ سے، اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے رہے دین کی، اللہ کی توحید کی، اور اتنے بہترین انداز کے اندر کامیاب ہوئے کہ اگلے سال جب حج کے لیے آئے تو وہ جو 6 پچھلے سال آئے تھے وہ اپنے ساتھ 6 اور آدمیوں کو لے آئے، تو کل 12ویں سال 12 آدمی، اور یہ دوسری بیعت تھی۔ 12 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر۔ ایسا کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ایک آدھ کال بھی لیتے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کا ثواب بھی لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جواب بھی دیتے رہیں گے، اور پھر اگر موقع ملا تو اس موضوع کے اوپر بھی چلتے رہیں گے۔ فی الحال سوال کی طرف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھنا تھا سجدہ سہو کا، کیونکہ جب 4 رکعت میں پڑھتی ہوں نا تو زیادہ تر میں بھول جاتی ہوں، تو سجدہ سہو کس طرح کرنا چاہیے؟ اور دوسرا، فجر کی نماز کی پابندی کے لیے مجھے کچھ پھر بتا دیں۔ اور تیسرا، میرے بیٹے کے گھر بچے نہیں ہیں، 19 سال ہوئے، تو پلیز کچھ آیات یا دعا وغیرہ بتا دیں، اور دعا بھی کریں، جو بھی سن رہے دعا کریں، اللہ اس کے گھر اولاد نرینہ دے، آمین ہر ایک کو دے، اللہ ہر ایک کے گھر میں دے اور اس کو بھی دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آپ نے سجدہ سہو کے بارے میں پوچھا، جی ٹھیک ہے، آپ فون رکھ دیں اور انشاءاللہ میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اوکے، ایسے کرتے دوسری بھی کال لے لیتے ہیں اکٹھی اور پھر جواب دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ اور تمام اہل خانہ پر، اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں سبھی پر۔ وعلیکم السلام، اور آمین۔ بھائی زیوم صاحب، نائس ٹو ہیئر فرام یو، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہ کافی ضروری بات چیت نہیں ہو سکی، تو میں نے کہا ایک تو آپ سے بات بھی کر لوں، اور دوسرے ہے کہ یہ بھی ہو جائے کہ ایک تھوڑی سی اپنی طرف سے تھوڑا سا اپنا اوپینین بھی دے دوں، حالانکہ ایک خاکسار چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ تو وہ یہ کہ آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ وقت ہے کہ ہم لوگ بھول جائیں کہ ہم اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں یا کوئی بھی ہیں۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں۔ پھر ہم اس وقت کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ جو جس طرح کشمیر کے لیے انہوں نے زیادہ شور و غل مچایا تھا، یہ انہیں چاہیے کہ اس وقت کھڑے ہو کر ایک آواز ہو کر پاکستان کو، سعودی عربیہ کو، ان سے کہیں کہ کچھ کریں۔
یہ نہیں کہ وہاں بات چیت چل رہی ہے. دے ہیو ٹو ڈو اٹ پازیٹیولی, کہ ان سے کہیں کہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں کیا. تو خاص کر کے اگر سعودی عربیہ کا ساتھ ہو جائے تو کیا بات ہے. تو ہماری دعائیں ہیں, اور آپ سے بھی دلی درخواست ہے کہ دعا کریں پوری دنیا کے لیے, اور خاص کر کے جو ہمارے نان مسلمز ہیں وہ تو نہیں اس چیز کو جانتے, ہم جانتے ہیں مسلمان, اور ہمیں یہی سکھلایا گیا ہے کہ اس زمانے میں جو ہو رہا ہے دنیا میں, یہ سب جو ہمارے مسلمانوں کے کرموں کا نتیجہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم مسلمان سیدھے راستے پر آ جائیں, اور ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے, اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یقین کیجئے کہ بڑا مزہ آتا ہے آپ کا پروگرام سن کے. کاش کہ آپ کا پروگرام ایک دن میں 10 گھنٹے کا ہو. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. بڑے پازیٹیو انداز میں بھائی صاحب آپ نے پیش کی بات. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صاحب میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور میری معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. میرے 2 سوال ہیں جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی عصر کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے اور مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ پہلے مغرب پڑھیں گے یا پہلے عصر پڑھیں گے؟ کیونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, تو پہلے عصر پڑھیں یا مغرب پڑھیں. ایک تو میرا سوال یہ ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ وتر تہجد میں صبح کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں, تو آخری جو 2 نفلیں ہیں عشاء کی نماز کی وہ کس وقت پڑھی جائیں گی؟ وہ اسی وقت پڑھی جائیں گی وتر پڑھنے کے بعد, یا عشاء کی نماز جب آپ رات کو پڑھیں اس کے ساتھ پڑھی جائیں گی؟ پلیز مجھے ذرا سا ان کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ بہت. بہتر سنتے رہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you're well, Maulana Saab. Jazakallah khair. Alhamdulillah, I'm feeling much better. Okay, that's good then. Alhamdulillah. I just wanted to ask, your fellow Mufti Saab who do their program every Wednesday to Friday, they've been on TV for a couple of weeks now. They're not well, or have they gone on holiday? Ji. Jazakallah khair. Inshallah, I'll try and answer that inshallah. Okay, Jazakallah. Thank you. Jazakallah khair. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی ایئر ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. I'd just like to ask a question. What is the ruling on inheritance, please? When you say what is the ruling, what do you mean? Because inheritance, once a person... In regards to basically when someone passes away and the actual inheritance that goes to the daughter or the son. Okay, if you'd like to elaborate on it, because I've read in Surah An-Nisa chapter 4, it says basically the daughter should have 1/3 and the son should have the equal to 2 daughters. So can you please elaborate on that? ٹھیک inshallah. I'll definitely elaborate as much as I can because time won't allow me to go into the full details, but inshallah I definitely will. Ji. Go forward in terms of, obviously my understanding is that the boys get like 2/3. Inshallah. I'll explain it briefly inshallah. We have done a program on this a long time ago, but inshallah I'll briefly mention it inshallah. Okay, because I've read Surah An-Nisa chapter 4 verse, I think. I can't remember the verse. I'm sure you have any it is in Surah An-Nisa. Thank you. It's in yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. There's a whole ruku on this, on inheritance, and then it's mentioned in other surahs as well. But inshallah I will mention it. ایسے کرتے ہیں, ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وقت کتنا باقی رہتا ہے بریک کی طرف. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا سجدہ سہو کے بارے میں کہ سجدہ سہو کس انداز میں کرتے ہیں. سجدہ سہو کہتے ہیں کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے اندر کوئی واجب اس سے چھوٹ گیا ہو یا کسی فرض کے اندر کوئی تاخیر ہوئی ہو, کوئی میجر غلطی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوئی ہو. اگر انسان سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہو تو اس سے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے 2 سجدوں کے بجائے ایک ہی سجدہ کیا, رکوع کرنا بھول گئے, رکوع کر یہ فرض ہے,
تو فرض سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب اگر چھوٹ جائے تو اس وقت سجدہ سہو۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ آپ نے پوچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آخری اتحیات کے اندر بیٹھیں گے، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وطر ہو، چاہے وہ فرائض ہوں، تو آخری اتحیات کے اوپر جب آپ بیٹھیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پہنچنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ اور سجدے کے اندر جیسے عام آدمی 2 سجدے کرتا ہے، پہلے سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی سجدے کی تسبیح، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ واپس جائیں گے سجدے کے اندر۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ دوبارہ اتحیات پر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے عام اتحیات آخر تک آپ پڑھتے رہتے ہیں اس طرح پڑھتے رہیں گے، اور جب آپ ختم کر لیں تو جیسے آدمی نماز اپنی ختم کرتا ہے تو اس طرح نماز ختم کر لیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ سہو کا مطلب غلطی یا بھول کا سجدہ۔ تو چونکہ آپ کی نماز میں بھول ہو گئی تو یہ آپ نے سلام پھیر کر ایکسٹرا جو 2 سجدے کیے ہیں، اس سے اللہ کی یہاں سے امید ہے کہ وہ جو بھول ہے وہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گی، مطلب اس کی یہ کمپنسیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت اگر انسان بھول سے کرے، جان بوجھ کر اگر کرے، تو اس سے پھر یہ نماز مکمل اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اس طرح کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور 4 رکعت والی نماز تھی، آپ نے 3 رکعتیں پڑھا کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھیر کر جب آپ متوجہ ہوئے صحابہ کے اکرام کی طرف، تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ذوالیدین، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو ان کو ذوالیدین، ہاتھوں والا کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا بڑے پیار کے انداز میں، ادب کے ساتھ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز یہ کم کی گئی، 4 رکعت کے بجائے 3 ہو گئی، کیا نماز کم کی گئی رکعتیں، یا یہ کہ آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیگر صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا یہ ذوالیدین کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے پھر اس وقت یہ سجدہ سہو فرما کر، اس زمانے کے اندر چونکہ بات چیت کر سکتے تھے نماز میں تو اس لیے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج کل اگر انسان سلام پھیرنے کے بعد بات چیت کر لے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب دوبارہ وہ سجدہ سہو نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہ رکعت مکمل کی، اور مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو آخر میں کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی اس قسم کی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کا بھی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ فجر کی پابندی کے لیے تو ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت بہت مختصر باقی رہ گیا ہے، بریک کے بعد واپس آ کر آپ کے ان سوالوں کے بھی جواب دیں گے، اور باقی جو ہیں آپ کے جو سوال ہوئے ان کے بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک شام کو ہوتا ہے، اور اس کے ریپیٹ دوسرے دن بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل ایوری منڈے اور ٹیوزڈے۔ خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی بتلائیے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔